ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عبادت کو بھی معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائے تو پھر وہ سکون کیسے پائے؟ لوگ کہتے ہیں امت مسلمہ کا زوال کا سبب یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے، سارے دانشوروں کی آرا سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے وہ یہ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو، چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، حضور کا دل دکھاتا ہے۔ مجھے بتاؤ اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشیں بے گورو کفن کہیں پر تڑپ رہی ہے، اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے، ہماری بیٹیوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے، مسلمان اب بے چین ہے، مرثیہ خواہ ہے کہ لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے، ننھے ننھے بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، ہماری بستیاں جل رہی ہے، ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ایک دن میں کئی 100 مرتبہ دکھائے، وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جیے گی؟ وہ قوم سکون کی سانس کیسے لے گی؟ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم کی روزی میں برکت کیسے ہو؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے اس قوم کو عزت کیسے ملے؟ جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم سکون اور اطمینان کی سانس کیسے لے؟ تو یاد رکھنا گناہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، حضور کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ اب بتائیں اللہ اکبر، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دکھتا ہے، تو جب میری قوم کا کوئی جوان زنا کرتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب میری قوم کا کوئی جوان نشے میں دھت پڑے رہ کر کسی گٹر کے کنارے تڑپتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب قوم کی کوئی بیٹی لاج میں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہوتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہوگی؟ جس وقت مسجد کے اندر کوئی امام اور مؤذن تیسرے مقتدی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوگا فجر میں کہ وہ آئے گا تو جماعت قائم ہوگی، یعنی مسجدیں اتنی سونی سونی ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب داڑیاں منڈا کر لوگ گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے تو حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب مسلمان سود کا اور سٹے کا دھندا کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہوتا ہوگا اس وقت حضور کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہوگی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، طائف کی وادیوں کے پتھر، ذرا دل کے کانوں سے سننا، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم نازنین کو زخمی کرتے ہیں، مگر ہمارے گناہوں کے نشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں، حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حضور کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ آج مسلمان یہ سوچتا ہے مولانا گناہ کریں گے تو قبر میں اس کا جو عذاب ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو اس کا عذاب ہو دیکھا جائے گا۔ یہ غلط فہمی ہے اور سخت ترین غلط فہمی ہے۔ گناہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہے، گناہ کا عذاب صرف میدان محشر میں نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں اگر قبر اور محشر میں بھی ہو تو بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور دنیا سے ہی ملتی ہے۔ بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے ٹھوکر تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی اقوال، مسلمان کو ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے۔ اگر مسلمان کا جلتا ہوا چراغ بھی بجھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بجھتا ہے۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر ہمارے جسم پہ کبھی سستی چڑھتی ہے، سستی تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے، سستی کا اثر بھی گناہ کی وجہ۔ بزرگان دین فرماتے ہیں
انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے نا، آنکھ جو پھڑکتی گناہ کی وجہ، لوگ کہتے ہیں دائیں پھڑک رہی ہے تو یہ، اور بائیں پھڑک رہی تو وہ، یہ تمہارے قصے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھوں کا پھڑکنا بھی، جسم کے اندر زلزلے کا پیدا ہونا بھی، حتیٰ کہ بیماریاں بھی، سب گناہ کی وجہ سے، بلکہ جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے۔ بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ رکھیں، دائیں بائیں والوں کی طرح آپ توجہ چھوڑ دیں۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلکہ جو ظالم حکمراں مسلط ہوتے ہیں، حدیث پاک ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ بے شک مولا ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، تو ہی اللہ ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں، کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے، کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں۔ ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں ہے۔ یا اللہ جس کو تو نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے پیدا فرمایا، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو تو نے بنایا ہے، جب بننے والے کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو بنانے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی شان ہی بے مثال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں، فرما برداری کرتے ہو تو تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں، تمہیں وقار دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں۔ کس کی دشمنی؟ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں۔ دشمن بنانے کی وجہ نافرمانی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ہم ایک دن میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے اور نافرمانی کتنی کرتے؟ بلکہ دوسری حدیث میں، اس حدیث میں نہیں، دوسری حدیث میں، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے گویا وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ تھوڑا اس پہ بھی غور کرنا، تنہائی میں گناہ کرنے والا گویا اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح،
मोहल्ले के गुंडों से निपटने की औकात नहीं है, मोहल्ले के कारपोरेटर से मुंह चलाने की हैसियत नहीं है। और जंग का चैलेंज किसको कर रहा है? किसको? उस कादिर और कय्यूम को जो अपनी शान यूं बयान करता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर वो फिरौन की पकड़ कर ले, दौलत पे घमंड करके अकेले में गुनाह करने वालों, जवानी पे नाश करके तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, हुस्न जमाल पर अकड़ अकड़ कर इतरा इतरा कर खुदा को भूल कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करके खुदा को जंग का चैलेंज करने वालों, मेरे अल्लाह की शान तो देखो। अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कह रहा हूं माअज़ल्लाह कि कोई जानबूझकर खुदा को जंग का चैलेंज करता है, वल्लाह कोई कलमा पढ़ने वाला सोच भी नहीं सकता यार हम वलियों से नहीं लड़ते तो हम लोग अल्लाह से जंग का चैलेंज अल्लाह को कैसे कर सकते हैं। लेकिन हदीस तो है ना, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है, हदीस पाक का मफहूम है कि जो तन्हाई में गुनाह करता है गोया वो अल्लाह को जंग का चैलेंज करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह उसके साथ ऐलाने जंग फरमा रहा है, अल्लाह उसके साथ ऐलाने जंग कर रहा है। किसके साथ? जो अकेले में तन्हाई में गुनाह करता हो। मुझे बताओ अल्लाह की पकड़ क्या है? अगर वो फिरौन जैसे की पकड़ कर ले, इतना बड़ा बादशाह कहलाने वाला फिरौन, जब मेरा अल्लाह उसकी पकड़ करता है, आज सदियां बीत गई है फिरौन को, आज तक उसको कब्र नसीब नहीं हुई, बगैर कब्र के पड़ा हुआ है आज तक। अल्लाह अकबर। उसको कब्र नसीब नहीं है, बगैर कब्र के पड़ा हुआ है। और फिरौन की लाश हमें पुकार पुकार कर दावत इबरत दे रही है। जब कोई अल्लाह के गजब को चैलेंज। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़।